الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور ہم 13واں اور 14واں سپارہ پیام قرآن کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا، جس کے آخر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کے جتنے بھی مظالم تھے اور گناہ تھے ان کو معاف کیا اور یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ وہ ایک طریقہ ہے، یہ وہ ایک سنت ہے جو ہمیں سکھائی گئی کہ جب تمہارے ہاتھ میں اللہ رب العزت کوئی قوت، کوئی پاور، کوئی طاقت دے دیں، جب تمہارے ہاتھ میں اللہ رب العزت کوئی سپیریورٹی نصیب فرمائیں، تو اس وقت اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا جائز استعمال کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا مزید عاجز بندہ بناؤ، اپنی اس طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ دو، اپنے ذاتی بدلے کو، اپنی ذاتی رنجش کو ایک طرف رکھ دو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس وقت اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اور وہی یوسف علیہ السلام نے کیا، اور وہی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، اس وقت کی ساری طاقتیں آپ کے ہاتھ میں دے دیں، تو اس وقت بھی اگر نبی علیہ السلام رحمت للعالمین اگر یہ چاہتے کہ آپ پر کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں تو لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کیا ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ کے نبی نے سب کو معاف فرما دیا، صرف کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ، ان کو قتل کرو، لیکن اس کے علاوہ سارے لوگوں کو معاف فرما دیا، کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو معافی ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اس کو معافی ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو اسی بات کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے، اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ دین پر چلنا، یہ دین کی دعوت دینا، یہ دین پر دوسروں کو بلانا، لوگوں کو بلانا، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اسی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے اور جو میری اتباع کرتے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کے کام سے جو لوگ جڑے ہیں، جن کی تنظیم یا جن کی دعوت کا مقصد اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ان کو چاہیے کہ اس آیت پر غور کریں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دعوت کا کون سا اسلوب سکھا رہے ہیں، کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت بلاتا ہوں، حکمت بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے،
کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ بصیرت کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر ان کو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو بھی اسی نبوی اسلوب کو اپنانا چاہیے، دعوتی اور تبلیغی نظام میں اسی اسلوب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات کا تعارف بھی ہو، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اپنی ذات کا تعارف بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کس اسلوب پر بلانا ہے، کس طریقے پر بلانا ہے، کس اخلاق کی بیس پر ان کو دعوت دینی ہے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، وہ کون سی ایسی بنیادیں ہیں کہ جن پر لوگوں کو بلایا جائے گا تو لوگ قریب ہوں گے، ان کو اپنانا ہے۔ تو اس صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کا تذکرہ ہے، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنی کتاب یعنی قرآن حکیم کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی کتاب کا لفظ آیا ہے عمومی طور پر اس سے قرآن حکیم مراد ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں لوگ ایمان نہیں لائے، فلاں لوگوں نے انکار کیا، تو اس کے فوراً بعد اپنی قدرت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں اس قدرت کا مالک ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات والارض، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، سورج اور چاند ستاروں کو مسخر کیا، اور جتنے بھی یہ پانیوں میں چیزیں چلتی ہیں سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے آگے بھی اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ جس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنا دیا اور نہروں کو چلایا، اور اسی طرح تمام جو پھل اور ثمرات ہیں ان کو زمین سے پیدا کیا۔ تو پھر ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو ان سب میں فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ وہ دیکھیں کہ جو ذات ان سب کو پیدا کرنے والی ہے وہی ذات اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قل من رب السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ زمینوں اور آسمان کا رب کون ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست بناؤ گے تو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو ان میں سے کوئی بھی ان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے کہ کون ہے کہ جو تمہارے لیے اندھیروں کو روشنیوں کو برابر کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے اندھے کو اور دیکھنے والوں کو برابر کرتا ہے؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، کہ زمینوں کو سیراب کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے۔ تو یہ ساری قدرتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ رب العزت مثالوں کو بیان فرماتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جاتا ہے کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ جو اگر اللہ تعالیٰ تم پر یہ آیات نازل کرتا ہے، اپنی نشانیاں نازل کرتا ہے، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ الذین آمنوا، پھر مومنین کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون پہنچاتے ہیں، یہی وہ لوگ ایماندار ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایک واضح قول ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج ہر کوئی دلی سکون کی تلاش میں ہے، اور ہر کسی نے اس سکون کی تلاش کے لیے اپنے اپنے راستوں کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ کوئی شخص کسی راستے میں دل کا سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے راستے میں دل کا سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شخص باطل طریقے پر چلتا ہے۔ لوگوں نے بہت سی چیزوں کو دل کا سکون بتایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، کچھ لوگ نشے میں پڑ جانے میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب وہ اللہ کا ذکر کسی بھی طرح سے ہو، وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ذکر کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی سے اچھی بات کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی کو اچھی بات کی نصیحت کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ کا ذکر ہو، وہ دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، وہ حقیقی اطمینان کا سبب ہے۔ دوسرے جتنے بھی راستے لوگ ڈھونڈتے ہیں، وقتی طور پر شاید ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہو، وقتی طور پر ذہن سے کوئی گرہ کھل جاتی ہو، وقتی طور پر دل و دماغ پر پڑی ہوئی کوئی گرد چھٹ جاتی ہو، لیکن بعد میں جا کر پھر دوبارہ وہی بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر گناہ اور ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ آپ کسی بھی لذت کو حاصل کریں، ایک آخر وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی، آپ کہیں گے کہ بس اب نہیں چاہیے مجھے۔ اس طرح آپ کسی گناہ میں پڑتے ہیں، شروع میں بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، بڑا دل کو اچھا لگتا ہے، نفس اس کو بڑا خوبصورت کر کے بتاتا ہے، شیطان اس کی بہت ہی خوبصورت تعریفیں کر کر کے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں اس کی خوبصورتی کو بٹھاتا ہے، تبھی آپ اس گناہ کو کرتے ہیں۔ ورنہ تو انسان اپنے اعمال کا مالک ہے نا، اپنے اعضاء و جوارح کا مالک ہے، وہ گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کے سامنے کچھ ایسا کر کے بتایا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ پر یہ تاثر چھوڑا جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس لیے جاؤ اس کے پیچھے، تو انسان جاتا ہے، لیکن ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، تین بار کرتا ہے، آخر کار بیزار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی لذتیں، جتنی بھی خواہشیں، جتنی بھی آپ کے آرام پورے ہوں گے، آخر کار وہ ایک دفعہ جا کے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو حقیقی لطف اور حقیقی سکون اللہ رب العزت نے جب فرما دیا قرآن حق سچ ہے، تو قرآن کی ہر بات حق سچ ہے کہ حقیقی لطف آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، شروع میں چاہے آپ کو تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن جب آپ ایک دفعہ فلو میں آ جائیں گے تو پھر اس کا لطف کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کے اعتبار سے یہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہر چیز کی انتہا بیزاری ہے۔ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پر پھر ہر لذت پچھلی لذت سے زیادہ بہتر ہوگی۔ یہاں تو لذت جب بڑھتی جاتی ہے تو اس کا مقدار درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، آگے چلتے رہتے ہیں تو وہ ایک چیز ہمیں پہلی دفعہ بہت اچھی لگتی ہے، دوسری دفعہ تھوڑی سی کم، تیسری دفعہ اس سے کم، چوتھی دفعہ بالکل ہی بس پوری سوری ہو جاتی۔ لیکن جنت کے اندر ہر چیز بڑھتی چلی جائے گی، ایک چیز کا رتبہ، ایک چیز کا لطف اگر ہمیں حاصل ہوا ہے تو دوسری دفعہ اسی چیز کا لطف ہم حاصل کرنا چاہیں گے، وہ اس سے دگنا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون جو حاصل کرنے کا کہا ہے، اس کا ایک واضح ضابطہ متعین فرما دیا۔ تو جو شخص بھی اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کے اندر اپنے دل کا سکون ڈھونڈے گا، کسی اور چیز کے اندر اپنے روح کا اور قلب کا سکون ڈھونڈے گا، تو اس کو نہیں ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، کہ جو استہزاء کرتے ہیں اپنے رسولوں کا، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں، یہ کفر والوں کے ساتھ مل گئے تو ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں استہزاء کرنا، یہ تو کفر کی سب سے آخری قسم ہے۔ کہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی شخص مومن ہے، مسلمان ہے، اگر وہ کسی شرعی حکم کو نہیں مانتا یا اس پر عمل نہیں کرتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نماز کے بارے میں مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو متفقہ طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص نماز کا مذاق اڑاتا ہے،
نماز کی توہین کرتا ہے، نماز کے عمل کی، نماز کے کام کو اس کا تمسخر بناتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ کسی کام کو کرنا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن شریعت کے کام کا، شریعت کے اراکین کا اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یہ اس سے بڑھ کر چیز ہے۔ تو جو رسول کا مذاق بنائے، جو رسول کا تمسخر اڑائے، تو فرمایا کہ وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ کافروں کے راستے پر، اور اس کا انجام خطرناک ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، کہ ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے۔ دنیا میں عذاب کی بہت سی مختلف صورتیں ہیں، ہم پر تو صرف وہی عذاب نہیں آ سکتا کہ جس کی نبی نے دعا کر دی کہ پوری عذاب سے پوری امت ہلاک نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو مختلف تکالیف اور مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ کون سا کسی عذاب سے کم ہے؟ کسی سے پوچھ لیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، ایسی مشکل میں وہ گرفتار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے باقی سارے کام اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وہی عذاب ہے، وہی مشکلات اور پریشانیاں ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں تو اللہ ایسی پریشانیوں میں اور عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا عذاب الآخرۃ اشق، کہ یہ تو دنیا کے عذاب ہے نا، آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ شاق ہے تم پر، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اللہ کے علاوہ وہاں سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر آخری رکوع کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور کہتے ہیں کہ رسول کے ذمے جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو آگے تک پہنچائے۔ رسول بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی بھی وہی کرتا ہے جو اس کو اللہ اجازت دیتا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر چیز جو ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے شروع ہو رہی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سورہ ابراہیم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان سے اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں پیغمبری کو جاری فرمایا۔ ان کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت کوئی نبی نہیں آیا، اور آخر میں آ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور باقی سارے انبیاء دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ۔ اور جیسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، ایسی قربانی کسی نبی سے نہیں لی گئی کہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو فوراً پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے حکم ہے تو اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑے، آگ میں کودنے کا حکم ہوا تو کود پڑے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ اپروچ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کہ جو مطلوب ہے، جو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے آگے ہم سر تسلیم خم رکھیں، جو بھی حکم آ جائے پھر اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے قریب ہے، یہ مجھ سے دور ہے، یہ میری پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى ينفقوا مما تحبون، کہ نیکی تو اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت اور فضیلت ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی یہی قربانیاں ذکر ہیں، اور یہی وہ نبی ہیں کہ جن کی سنت آج تک ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے۔ ہمارا جو قبلہ ہے وہ انہی کی بدولت ہے، اور وہاں کی جو زیارت کے جو اراکین ہیں، جو ارکان ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی سنتیں موجود ہیں، کہ ان کی سنتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، ان کے طریقے اتنے پسند آئے کہ قیامت تک ان کو جاری فرما دی۔ تو انہی تمام چیزوں کو مربوط کیا ہے اس صورت نے۔
تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بتایا، ایک واضح حکم ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو اگر تم اس میں شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ شکر بڑا ضروری ہے، شکر کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہم صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو شکر کہتے ہیں، لیکن شکر کا تعلق نہ صرف آپ کے قول کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے فعل کے ساتھ بھی ہے۔ شکر کا تعلق نعمت کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ نے آپ کو نعمت دی، آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ اب اس کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں، اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے کہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک یہ شکر کہ اس کو اللہ کے کاموں میں استعمال کرنا، ان تمام نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر ہے۔ اگر آپ ان تمام نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کریں گے، اللہ کے راستے کے ہٹ کر استعمال کریں گے، پھر زبان سے لاکھ مرتبہ بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ شکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس شکر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، اگر تم میری دی گئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں زیادتی کروں گا۔ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، خارجی نعمتیں میسر ہیں، ان پر شکر کریں گے، اللہ پاک ان میں برکت دیں گے۔ جو داخلی نعمتیں ہمارے جسم کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں شکر کریں گے، اللہ ان میں برکت دیں گے، ان کی حفاظت فرمائیں گے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ناشکری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے زبان سے ان کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہی مطلب ہے کہ آپ نے ان کو غیر اللہ کے کاموں میں استعمال کیا، غیر فی سبیل اللہ میں استعمال کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو یہ جو عذاب شدید کا حکم دیا گیا، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نہ کہنے سے نہیں ہے، کہ صرف آپ نے زبان سے الحمدللہ نہیں کہا تو اس پر عذاب شدید ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ عذاب شدید کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے کہ آپ نے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو غلط چیز میں استعمال کیا، آپ نے ان نعمتوں کو، ان راستوں کو، ان تمام جو طاقتیں آپ کو دی گئیں، جو سہولیات آپ کو دی گئیں، آپ نے ان کو غلط راستے میں استعمال کیا، تو اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان کہے گا جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو شیطان کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب قیامت کے دن اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ تو جہنم کے گڑھے میں جا کے کھڑے ہوں گے، اس کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ اپنے چیلے کو کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا کے میں تیرے پیچھے چلتے تھے اور تیرے کہنے پہ تیرے پیچھے چلے اور چلتے چلتے آج یہاں پہ آ پہنچے، تو اب تو ہی کچھ کر ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو جو اللہ سے وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کو پورا کیا ہے، اور باقی تم جو میرے پیچھے آئے ہو تم اپنی مرضی سے آئے ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، تمہیں حق اور باطل ٹھیک کر کے بتایا تھا، اس کے باوجود تم حق کو چھوڑ کر میرے پیچھے آئے ہو، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اور آج نہ میں بچنے والا ہوں، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، اور نہ تم بچنے والے۔ تو یہ جو آخرت میں ہونا ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے بتا دیا، کیونکہ تکوینی نظام جب اللہ نے چلانا تھا تو اپنے ساتھ ساتھ شیطان کو مہلت تو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ جتنی مرتبہ مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تو جتنا مرضی ان کو پھسلا لے اپنی طرف۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ یہی ہوگا کہ وہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس سے کوئی مدد مانگیں گے کہ ہم تو دنیا میں تیرے پیچھے چلتے رہے، اب تو ہی ہماری مدد کر۔ تو وہ تو کہے گا میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں، مجھے تو پتہ ہی تھا میں نے یہاں آنا ہے، تو میں تمہیں بھی اپنے پیچھے لے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہتا ہے مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں بچنے والا ہوں نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر برائی میں اور برائی کے ٹھکانے میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کے ٹھکانے میں جگہ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دو مثالیں بیان فرمائی۔
الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اچھی بات کی مثال کیا ہے، کہ انسان کوئی بھی بات کرتا ہے تو اچھا کلمہ، اچھی بات، دین کی بات، نصیحت کی بات، پازیٹیو بات، موٹیویشنل بات، کسی کو دین پر لانے والی بات، کسی کو اچھا محسوس کرانے والی بات، کوئی بھی ایسی بات، کلمۃ طیبہ، کوئی بھی اچھی بات، اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ ایسا ہے، ایسا درخت ہے، ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی اچھی بات کی جو وائبز ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہیں۔ آپ کا ایک اچھا کلمہ، آپ کی ایک اچھی بات کسی کی پوری بگڑی ہوئی لائف سنوار سکتی ہے، اس کا اثر آپ پوری دنیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف کسی کی دنیا بدل سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے پھر جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو آپ کی ایک بات کا لگایا ہوا پودا، اس سے کتنے پھل نکلتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی ایک بات سے کتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ اور اس کے سائے کے ساتھ اور اس کے پھلوں کے ساتھ مثال دی کہ ایک درخت کا سایہ کتنے لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کا پھل کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اس کے ساتھ دوسری مثال کیا بیان فرمائی؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ اب اس میں مفسرین نے بہت سی چیزیں کی کہ نیگیٹو بات، کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے والی بات، کسی کو غلط راستے پر لگانے والی بات، کسی سے جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، یعنی کچھ بھی بات کے ساتھ جو بھی غلط چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں، وہ کوئی بھی غلط بات ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثہ، ایسا ناپاک درخت، اجتثت من فوق الارض، اجتثت من فوق الارض مطلب کہ زمین سے جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو، وما لها من قرار، اب اس کی زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ ایسا سائڈ پہ پڑا ہو تو وہ پڑا پڑا گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی بدبو پوری عالم میں پھیلے گی۔ تو بری بات کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ گویا کہ اس نے اگلے کو مردہ کر دیا، اگلے کی زندگی خراب ہو گئی آپ کی ایک بات سے، اور پھر اس کی بدبو پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے مثالوں کو بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے جب بیت اللہ کو بنوانا تھا تو کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں اس شہر کو امن والا بنانا چاہتا ہوں، اس شہر کو تیری شرک سے اور تیری نافرمانی سے پاک کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو اس بات سے روکنا چاہتا ہوں اور اپنی اولاد کو اس بات سے روکنا چاہتا ہوں کہ وہ بتوں کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پھر آگے دعائیں کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ یہ ایسی بے آب و گیاہ وادی ہے کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سبزہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو میں میری ذریت کو میں یہاں بسانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر سارے اسباب مہیا کیے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس حجاز مقدس کا جو علاقہ ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا جہان کی ساری چیزیں وہاں پر آپ کو میسر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دعا کا یہ نتیجہ ہے۔ پھر آگے بڑی مشہور دعائیں اس صورت کے آخر میں ذکر ہوئیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کہ ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کر کے کرتے ہیں، تو سب جانتا ہے۔ پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے ہمارے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو نماز کی فرضیت اور اہمیت کو ذکر فرمایا۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کی مغفرت کی دعا کی۔ تو فرمایا نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں پر سکھایا گیا کہ والدین کے لیے بھی دعائیں کرو، والدین کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور والدین کو بھی اسی لیے تیار کیا گیا کہ تم اپنی ماں اولاد کے لیے کچھ بھی ایسا چھوڑنے کے اگر نہیں جاتے، کوئی مال دولت، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر تم ان کو تقویٰ سکھا کر چلے گئے،
اگر تم ان کو نیک بات سکھا کر چلے گئے, نیکی کی راہ پر چلا کر چلے گئے, تو یہی تمہارے لیے صدقہ جاری, یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ تمہارے لیے بعد میں دعائے مغفرت کرے گی. تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں, یہ وہ انسانی معاشرت ہے جو ہمیں قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے, کہ جس کے ذریعے سے, جس کو سیکھ کر ہم نہ صرف خود اچھے انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک اچھا معاشرہ تخلیق دے سکتے ہیں. تو آج ہمارے سامنے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے, صرف تھوڑی سی غور و فکر کی بات. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ISP Munch